انتہائی واجب الاحترام حاضرین و سامعین کی احتشام، اللہ مجبور کریم کی ذات کا بے حد و بے حساب شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ایک بار پھر ہم گناہگاروں کو آج کے اس مبارک دن کی مبارک گھڑیوں میں اپنے در کی حاضری نصیب فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال آج کے دن نازل ہونے والی برکتیں اور رحمتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق بیان کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، آج کا جو دن ہے اس حیثیت سے کہ آج 18 ذوالحجہ ہے اور آج ہی کے دن 18 ذوالحجہ کو مسلمانوں کے خلیفہ سوم جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت ہوئی۔ اس حوالے سے آج کا دن بڑی برکتوں والا دن ہے۔ ایک تو جمعہ مبارک ہے اور آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کروں گا، چونکہ حال ہی میں عید کے موقع پر سویڈن کے اندر اللہ کریم کی نازل کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کی گئی اور حکومت کی ایما پر حکومت کی اجازت سے ایک شخص نے نماز عید کے وقت مسجد کے باہر قرآن مجید فرقان حمید کو نعوذ باللہ من ذالک جلایا اور قرآن مجید کی بے حرمتی کی۔ تو آج کہ اس جمعہ المبارک میں ہم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ جامع القرآن بھی ہیں، یہ جو قرآن آپ تک اور مجھ تک پہنچا ہے اس حالت میں، یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کاوش اور ان کی مہربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ قرآن پہلے کتابی صورت میں نہیں تھا، حفاظ کرام موجود تھے، کئی کھجور کے پتوں پر، کئی ہڈیوں پر، کئی کسی اور چیز پر قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی تھی صحابہ کرام نے، لیکن باقاعدہ صحیفہ نہیں تھا۔ یہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے باقاعدہ یہ موجود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھا۔ جب کریم آقا علیہ السلام اس دنیا سے رحمت فرما گئے تو اس کے بعد جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، اس قرآن کو اگر ہم ایک جگہ جمع کر لیں اور ایک کتابی شکل میں لے آئیں تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ ابوبکر کیسے کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کچھ عرصے بعد ابھی دور جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل رہا تھا، تو اس دور مبارک میں جنگ یمامہ ہوئی، کفار کے ساتھ ایک گھمسان کا رنگ پڑا جس میں مسلمانوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی
اور مسلمانوں کے جو صحابہ تھے، صحابہ کرام، کثیر تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوئے، اور ان میں بیشتر صحابہ کرام وہ تھے جو قرآن مجید کے حافظ تھے، جو قرآن مجید کے کیا تھے؟ حافظ تھے۔ حفاظ کرام کی جب شہادت ہوئی تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی امیر المومنین، چونکہ آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے حفاظ کرام ہمارے شہید ہو گئے، اگر اسی طرح جنگیں چلتی رہی، وقت گزرتا گیا اور حفاظ کرام شہید ہوتے گئے، تو پھر ہم امت مسلمہ کا قرآن کو کیسے پہنچائیں گے؟ اللہ کے کلام کو کیسے پہنچائیں گے؟ لہذا اس کا محفوظ طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو کتابی شکل میں لے آئیں۔ اس وقت جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حامی بھری، اور آپ کے دور میں قرآن مجید کو مختلف جگہوں سے مختلف صحابہ کرام کے پاس جو موجود تھا اور الفاظ تھے ان کو جمع کیا، اور جمع کر کے انہوں نے قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں لے کر آئے، جمع ہو گیا، کتاب اکٹھا ہو گیا۔ لیکن سنیے، اب وہ قرآن کتابی شکل میں تو آ گیا، مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں، کیونکہ اس پر زبر زیر نہیں تھی۔ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ پڑھتے ہیں، زبر زیر نہیں تھی۔ مثال میں آپ کو یوں دوں کہ آپ کا جو علاقہ ہے جان کا، آپ ایک بولی بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، آپ یہاں سے تھوڑا سا دور پنڈی گھیر چلے جائیں، ملتی جلتی زبان ہے لیکن کچھ الفاظ مختلف ہوں گے وہاں، ایسا ہے۔ یہاں سے آپ تھوڑا دور پنڈی چلے جائیں، وہاں پر زبان ہوگی پنجابی لیکن کچھ مختلف ہوگی۔ اسی سے آگے آپ خطہ پوٹھوہار میں چلے جائیں، وہاں پنجابی اور پوٹھوہاری مکس ہوگی، وہاں پر الفاظ ہی بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ چکوال کی طرف چلے جائیں، پھر لاہور کی طرف چلے جائیں، ہوگی تو پنجابی لیکن الفاظ بدلے ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح آپ پشتو کو لیں، کوہاٹ کی پشتو کچھ مختلف ہوگی، آپ پشاور جائیں وہاں مختلف ہوگی، آپ مردان چلے جائیں ان کی اور مختلف ہوگی، آپ اس سے آگے وزیرستان چلیں ان کی اور مختلف ہوگی۔ مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ زبان بدلتی رہتی ہے، زبان انداز، زبان وہی ہوتی ہے لیکن انداز بیان جو ہوتا ہے بدلتا رہتا ہے، اور جب انداز بیان بدلتا ہے، الفاظ بدلتے ہیں، معنی اور مفاہیم بھی بدلتے ہیں، ہوتا ہے۔ اسی طرح کا عرب معاشرے کے اندر بھی، وہاں بھی عربی زبان بولی جاتی تھی لیکن ایک خطے میں ایک لہجہ تھا، دوسرے خطے میں دوسرا لہجہ تھا، ملک عرب میں قریشی لہجہ تھا، اور ملک شام میں کوئی اور لہجہ تھا، ملک مصر میں کوئی اور تھا۔ جس علاقے میں جاتے لہجہ بدل جاتا، قرآن سامنے آتا وہ اپنے لہجے میں پڑھتے، اپنے اپنے لہجے میں اپنی اپنی زبان میں پڑھتے، زبان وہی اپنی تھی لیکن لہجہ چونکہ مختلف تھا۔ تو اب جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو آپ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ امت مسلمہ قرآن مجید پڑھ رہی ہے لیکن ہر ایک اپنے اپنے لہجے میں پڑھ رہا ہے، کیوں نہ میں ان کو ایک لہجے پہ جمع کروں، کیوں نہ میں ان کو ایک لہجے پہ جو عربی لہجہ ہے، جو قریشی لہجہ ہے، میں اس پہ جمع کر دوں۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحائف کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے اس میں قریشی لہجہ میں جو عربی کا خاص لہجہ ہے اس میں قرآن مجید کو جمع کیا اور پھر ان کو تقسیم کیا، اور پھر پوری دنیا کے اندر آج بھی اسی لہجے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ جامع القرآن ہے جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کا یوم شہادت
آج کا دن ہے۔ حضرت سیدنا، چلو میں حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کہیں یا اپنے بیت افعال میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہمارا توڑا یہی رہا ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں، کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک ہمارے جسم کے اندر جان ہے، جب تک ہماری سانس باقی ہے، آخری سانس بھی باقی ہوگی، ہم اہل بیت اطہار کے بھی محافظ بن کے کھڑے ہوں گے، ہم صحابہ کرام کے بھی محافظ بن کے کھڑے ہوں گے۔ کہیں بھی ہمارے منہ سے صحابہ کی محبت میں اہل بیت کے خلاف بات نہیں نکلے گی، اور کہیں بھی اہل بیت کی محبت میں صحابہ کے خلاف بات نہیں نکلے گی۔ جب بھی ہم بولیں گے، تعریف اہل بیت کی کریں گے، تو خوشبو صحابہ کرام کی محبت کی بکھیریں گے، اور اگر اہل صحابہ کی محبت کی بات کریں گے تو ہمارے منہ سے خوشبو اہل بیت کی محبت کی نکلے گی۔ حضرت سیدنا ابن عباس جو پہلے مفسر ہیں قرآن مجید کے، آپ ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم علیہ السلام سے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرو، کیا کرو؟ سارے لگے تو بولو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کرو؟ محبت کرو۔ کیوں؟ لما یغزوکم من نعمہ، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر انعامات کی بارش کی ہے، تمہارے اوپر احسانات کیے ہیں، تمہارے اوپر نوازشات کی ہیں۔ ہم اگر اللہ تعالیٰ کے احسانات گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، اگر تم اللہ کے انعامات کو، اللہ کے احسانات کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ جب گن نہیں سکتے ہو تو ان احسانات کے بارے میں رب کائنات کے محبوب فرما رہے ہیں، اے لوگو تم اللہ سے محبت اس لیے کرو کہ اس نے تمہارے اوپر احسانات کیے۔ اب آگے سنیے، فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، فرمایا جب تمہارے دل کے اندر رب کی محبت پیدا ہو جائے، جب تمہارے دل کے اندر رب کی محبت بس جائے تو پھر سنو، پھر تم مجھ سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں رب کا محبوب ہوں۔ سبحان اللہ، میں رب کا کیا ہوں؟ محبوب ہوں۔ بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا، جس سے وہ جس چیز کو چاہتا ہے بندے کو اس کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیں، آپ جس سے بھی محبت کریں گے وہ چاہے اچھی چیز ہو چاہے بری چیز ہو، جس کی طرف اس کی رغبت ہوگی آپ بھی اس کے ساتھ پیار کرنے لگ جائیں گے۔ کیوں؟ میرا محبوب اسے چاہتا ہے۔ فرمایا اے میرے غلاموں، جب تم اللہ سے محبت کرنے لگ جاؤ تو سنو، پھر میں رب کا محبوب ہوں، اس رب کی محبت کی وجہ سے تم مجھ سے محبت کرنے شروع کر دو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ بڑی بڑی بات ہے، میرے کریم آقا نے آگے فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور سنو، ایک میرا رب ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اب میں بھی تو کسی کے ساتھ محبت کرتا ہوں نا، میں بھی تو کسی کے ساتھ پیار کرتا ہوں نا۔ سنو، احبوا اہل بیتی، تم میری اہل بیت کے ساتھ پیار کرنا۔ کیوں؟ اس لیے لحبی، کہ میں اپنی اہل بیت سے پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تین چیزیں یہاں پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ پہلی چیز اللہ سے محبت کرو، پھر فرمایا اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، پھر فرمایا میری محبت کی وجہ سے اہل بیت سے محبت کرو۔ اب محدثین نے بڑی خوبصورت بات لکھی،
بڑی مزیدار وضاحت فرمائی. کہتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت کا نام آیا حالانکہ حدیث پاک میں کہ اہل بیت سے تم پیار کرو. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف اہل بیت سے پیار کرتے تھے؟ کیا صرف اہل بیت سے پیار کرتے تھے؟ ذرا دیکھو نا کہ جس رات کریم آقا کی آمد ہوئی اس رات بچے روتے ہیں جب ماں کی پیٹ سے شکم ادا سے باہر آتے ہیں. بچے روتے ہیں اور جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے جس رات میرا لال اس دنیا میں تشریف لایا رو نہیں رہا تھا بلکہ سر سجدے میں رکھ کے پکار رہا تھا رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، میری امت کو بخش دینا، میری امت کو بخش دینا. ذرا سوچیے اور آگے چلیے. میرے کریم آقا جب معراج کی رات گئے، معراج کی رات رب العلا سے ملاقات کے لیے گئے. اللہ نے کہا مانگو میرے بابو، کیا مانگتے ہو؟ چاہیے تو یہ تھا نا کہ حضور اپنے لیے کچھ مانگتے. فرمایا نا میرے رب میں مانگوں گا تو اپنے لیے نہیں مانگوں گا، مانگوں گا تو اپنی امت کے لیے مانگوں گا. مطلب کیا نکلا کہ حضور پیار کرتے ہیں تو کس سے کرتے ہیں؟ سب سے پیار کرتے ہیں، سب سے پیار کرتے ہیں. اب جب سب سے پیار کرتے ہیں تو فرمایا احب اہل بیتی وحبی، اہل بیت سے اس وجہ سے پیار کرو کہ میں اہل بیت سے پیار کرتا ہوں. تو مطلب یہ نکلا کہ جس ہستی سے، جس ذات سے، جس چیز سے حضور پیار کرتے ہیں ہمیں اس چیز کے ساتھ پیار کرنا ہم پر واجب ہو گیا. اب ان ہستیوں میں جن سے حضور پیار کرتے تھے ان ہستیوں میں جناب سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہیں، سیدنا حضرت عمر فاروق بھی ہیں، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ بھی ہیں. کم و بیش 1,24,000 جتنے بھی صحابہ ہیں سارے ہیں. سب صحابہ کے ساتھ حضور پیار کرتے تھے. گویا مطلب یہ نکلا کہ ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک، آدم سے لے کر آخری امتی تک، ہر وہ شخص جس کے ساتھ نبی کو پیار ہے ہمیں اس کے ساتھ پیار، ہمیں اس کے ساتھ پیار اور محبت. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی عام ہستی نہیں تھی. ان کے ساتھ حضور کتنا پیار کرتے تھے، کتنا عشق کیا کرتے تھے، کتنی محبت کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان پر قربان جائیں، آپ کی عظمتوں پر ہم اپنی جان نچھاور کر دیں. یہ وہ عثمان غنی ہیں جن کو میرے کریم آقا نے یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں، یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں. پیار اگر نہ ہوتا، جہاں پیار نہ ہو وہاں کوئی رشتہ دیتا ہے؟ سوچیے ذرا، ہم دنیا دار سے لوگ ہیں، ہم بھی رشتہ وہاں دیتے ہیں دیکھ کر دیتے ہیں. بیٹی کا رشتہ دینا ہوگا سوچ سمجھ کے دیتے ہیں، ایسے نہیں دیتے رشتہ کہ جو بھی اس کو رشتہ دے دیا. بڑا سوچ سمجھ کر بڑے خیال کے ساتھ چھان بین کرتے ہیں. کیا میرے کریم آقا نے چھان بین نہیں کی ہوگی اپنی بیٹیوں کے لیے؟ جو اپنی امت سے پیار کرتے اپنی بیٹیوں سے پیار نہیں کرتے ہوں گے؟ چھان بین نہیں کی ہوگی؟ کی ہوگی نا. ذرا سوچئے نا، اپنے عقل اور دماغ کے ساتھ یہ تصور کیجئے نا کہ میرے کریم آقا نے کتنا سوچا ہوگا اور کتنا غور و تدبر کیا ہوگا کہ میں اپنی ایک بیٹی دے رہا ہوں. جب وہ بیٹی فوت ہوئی تو پھر دوسری بیٹی کا نکاح کر دیا. کون بھلا ایسا کرتا ہے کہ ایک بیٹی فوت ہو دوسری بیٹی پھر اس داماد کو دے دے؟ کون ایسا کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. لیکن میرے کریم آقا نے فرمایا اے عثمان، اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک کے بعد ایک
مرتی جاتی قسم خدا میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے عقد میں دے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس ہستی کے ساتھ حضور اتنا پیار کرتے ہیں پھر اس ہستی کے ساتھ ہمارا پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بولے نا ذرا کھل کے بولے نا. اللہ میرے بھائی جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیام اصلی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے یار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب کے محبوب بھی ہیں. یہ وہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. مدینہ کی گلیاں مدینہ کے اندر قید پڑ جائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہو، ارے غلہ آئے باہر سے میرے کریم آقا کے غلام جب غلہ آیا جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمتاً وہ سارا غلہ وہ ساری گندم خرید لی. حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا عثمان بڑا سخی ہے، عثمان بڑا پیار کرنے والا ہے حضور کی امت سے. آپ نے پیغام بھیجا اے عمر اے عثمان ایسا کرو نا جو غلہ تم نے خریدا ہے وہ غلہ بیت المال کو بیچ دو، مناسب قیمت دے لو، مناسب نفع لے لو، وہ ہمیں بیچ دو تاکہ قحط پڑ گیا ہے، مدینے کے لوگ بھوکے ہیں، ارے بچے بھوکے ہیں، بوڑھے بھوکے ہیں، ہم ان کی دارسی کرنا چاہتے ہیں، آپ کتنا کرم کیجیے غلہ ہمیں بیچ دیجیے. جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا. سوچنے کی بات، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گناہ خریدے اور امت مسلمہ کے لیے وقف کر دیا. صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں بلکہ جس یہودی سے خریدا یہودیوں کے لیے وقف کر دیا. ایک دن مسلمان پانی بھرے، ایک دن یہودی پانی بھرے، سب کے لیے وقف کر دیا. میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض ہوئی یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، کھانے کا اہتمام کرنا چاہتا ہوں، آپ تشریف لائیے. میرے کریم آقا نے فرمایا عثمان میں تیری دعوت قبول کرتا ہوں، چلو چلتے ہیں. حضور آگے آگے جا رہے ہیں، حضرت عثمان غنی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور حضور کا قدم اٹھاتے ہیں، حضور گر رہے ہیں. ایک حضرت عثمان غنی گر رہے ہیں، 1 2 3 4 قدم گرتے چلے جا رہے ہیں. میرے کریم آقا نے پیچھے مڑ کے دیکھا عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ بھلا قدم بھی کوئی گرتا ہے، یہ کوئی گرنے والی چیز ہے؟ میں کتنے قدم اٹھا رہا ہوں. عرض کیا آقا آج میرا مقدر جاگا ہے، میرے گھر میرے سرتاج آ رہے ہیں، آج میرے گھر پہ 4 چاند لگ رہے ہیں. کریم آقا عثمان کا دل آج یہ کر رہا ہے کہ آج کا جو یہ آپ کا سفر اور آپ کا یہ جو کرم نوازی ہے نا، اس کے بدلے عثمان کوئی انوکھا کام کرے. عثمان کیا کرنا چاہتا ہے؟ عرض کی آقا کرنا یہ چاہتا ہوں جتنے قدم اٹھا کر آپ میرے گھر تک جائیں گے آج عثمان اتنے غلام آزاد کرے گا. وہ عثمان حضرت عمر فاروق نے پیغام بھیجا یہ غلہ بیچ دو نا، دے دو نا. فرمایا نہیں دیتا. حضرت عمر فاروق نے پھر پیغام بھیجا اے عثمان ایسا کرو دگنی قیمت لے لو، جتنے کے لے کے آئے ہو دگنی قیمت لے لو. لالچ میں آ گئے ہو؟ کہاں ہاں لالچ میں آ گیا. بھائی پتہ غلہ خریدتا اس تجارت کرتا اس لیے ہے کہ نفع زیادہ ہو. میں آج نفع زیادہ کماؤں گا، نفع زیادہ کمانے کا وقت ہے. ہمارے تاجر برادری یہی کرتی ہے، جب بھی مشکل حالات آئے ہم اپنے اسٹوروں میں جمع کر لیتے ہیں، باہر نہیں نکالتے. کوئی ہے ہی کوئی نہیں. جس وقت چیز مہنگی ہوتی ہے پھر نکالتے ہیں، دوسری تیسری قیمت ہوتی ہے پھر نکالتے ہیں، چاہے وہاں سے چوہے کھا جائیں، پرواہ نہیں ہے، لیکن باہر نہیں نکالتے. حضرت رسول اللہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں دگنی قیمت وصول کرنا چاہتا ہوں بلکہ اس سے بھی زیادہ. عمر فاروق نے کہا میں دگنی قیمت دوں گا. آپ نے فرمایا مجھے قبول نہیں ہے، مجھے قبول نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑے حیران ہوئے عثمان کو کیا ہو گیا، اتنا سخی اتنا مہربان، آج اسے ہو کیا گیا ہے، کیوں لالچ میں آ گیا. کہتے جب شام ہوئی نا دیکھا کہ لوگ جا رہے ہیں، غلہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں.
حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ طلب کہاں سے لے کے آئے ہو؟ کہا عثمان بانٹ رہا ہے، عثمان تقسیم کر رہا ہے۔ آپ فوراً گئے عثمان کے پاس، عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ دگنی قیمت دے رہا تھا مجھے نہیں دیا اور فری بانٹ رہے ہو، مفت تقسیم کر رہے ہو۔ آپ نے فرمایا اے عمر، اے امیر المومنین، تمہیں کیا پتا میں نے دگنی نہیں بلکہ 10 گنا قیمت پہ بیچا اپنا مال۔ آپ نے کہا کیسے؟ فرمایا تو اللہ کی راہ میں ایک دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بدلے سے 10 پایا کیا کرتا ہے۔ یہ وہ عثمان ہے جن کے اس امت مسلمہ پر بڑے احسانات ہیں۔ اس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذی الحج 40 دن گلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، 40 دن، اور 40 دن میں نہ کھانا اندر جانے دیتے، نہ پانی اندر جانے دیتے، نہ آپ کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں جانے دیتے۔ ظلم اور ستم زیادہ کیے نا جن کے پیسوں سے مسجد نبوی کو وسیع کیا گیا، جن کی رقم سے مسجد نبوی کو بلند کیا گیا، اسی عثمان کو مسجد نبوی میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ وہی عثمان جب آخری وقت آیا نا تو آج سویڈن کے اندر قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والے ہم آج مذمت کر دیں گے، اجلاس میں شریک ہو جائیں گے، ریلی میں شریک ہو جائیں گے اور یہی سمجھیں گے ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، ہم نے بڑا تیر مارا ہے، اپنے گھر سے اپنے کام چھوڑ کر دکان بند کر کے ہم ریلی میں آ گئے۔ لیکن سنیے، جنہیں قرآن سے محبت ہوا کرتی تھی نا، وہ قرآن کے ساتھ محبت کس طرح نمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر باہر سے حملے ہو رہے ہیں، سامنے قرآن پڑھا ہے، حضرت عثمان قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور قرآن پڑھتے پڑھتے جب آپ کو تیر لگا اور آپ کے خون کے چھینٹے قرآن پر پڑے، وہ قرآن آج بھی پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے میرے ساتھ وفا کی ہے تو عثمان نے کی، میرے ساتھ اگر کسی نے محبت کی ہے تو اس محبت کا حق عثمان نے ادا کیا ہے، یا پھر آمنہ کے لال کے نواسے نے ادا کیا ہے۔ وہ جناب سیدنا عثمان غنی آپ قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے۔ امام عالی مقام نے نیزے کی نوک پر قرآن پڑھ کے ہمیں درس دیا، اے لوگوں، قرآن الماریوں میں سجا کر رکھنے کی چیز نہیں ہے، اے لوگوں، یہ قرآن فیصلوں میں جا کر اٹھانے کی چیز نہیں ہے، یہ قرآن اس کو تجارت کے لیے استعمال کرنے کی چیز نہیں ہے کہ میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں میں اتنی نہیں کے آیا۔ فرمایا نا، قرآن اس لیے آیا ہے کہ اس قرآن کو پڑھو بھی صحیح، اس قرآن پہ عمل بھی کر کے دکھاؤ۔ سویڈن کے اندر عید کے دن مسجد کے باہر حکومت کی اشارے پر، حکومت کی اجازت سے جو قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کی گئی، ہم سب سے پہلے پرزور اس کی مذمت کرتے ہیں۔ سارے بولے ہم مذمت کرتے ہیں، ہم عظمت قرآن کے پاسبان ہیں، پاسبان بولی، ہم عظمت قرآن کے پاسبان ہیں، ہم عظمت قرآن کے پاسبان ہیں، پاسبان۔ ہم سے تو اتنی آواز نہیں نکل رہی، ابھی تو ہم نے دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں کہ سویڈن کے سفیر کو باہر نکالو، سویڈن کا یہ کر دو، سویڈن کو کر دو، دعوے ہم بڑے بڑے کرتے ہیں اور یہ پاسبان ہیں، یہ آواز ہم سے نہیں نکل رہی۔ کیا یہی ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں؟ قرآن سے ہماری یہی محبت ہے؟ اگر قرآن سے محبت کرنی ہے تو پھر ذرا دیکھیے نا، سویڈن کو تو چھوڑو لیکن مات نبی ہو جائے گی، ہمارے گھر میں پڑا ہوا جو قرآن ہے نا وہ بھی ہمیں پکار پکار کر دے رہا ہے۔ سویڈن والوں نے میری بے حرمتی بعد میں کی ہے، پہلے تم نے کی ہے۔ ہمارا قرآن وہاں گرد اور غبار سے آلود ہوتا ہوا پڑا ہے،
لیکن ہم وہ قرآن اٹھاتے نہیں ہیں. ہمارا قرآن ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ ڈنمارک اور فرانس میں میری بے عزتی بعد میں ہوتی ہے، لیکن اپنے والدین کی نافرمانی کر کے تم میری بے حرمتی پہلے کر رہے ہو. یہ قرآن ہمیں بار بار کہہ رہا ہے کہ تم باہر کے ملکوں کو تو للکارتے ہو کہ تم قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہو، بے عزتی کر رہے ہو، لیکن تجارت میں تم کم توڑ کر کم ناپ کر سب سے پہلے قرآن کی اور سنت مصطفیٰ کی بے حرمتی کر رہے ہو. کبھی ہم نے سوچا؟ نہیں سوچتے. ہم فقط یہی سوچتے ہیں فلاں غیر مذہب ہے اس نے قرآن کی بے حرمتی کر دی. ہاں اس نے قرآن کی بے حرمتی کی، اس نے ہمارے جذبات کو مجروح کیا، لیکن ہم خود بھی تو ذرا سوچے نا کہ ہم نے قرآن کے ساتھ کتنا پیار کیا، ہم نے قرآن کو کتنی عزت دی، ہم نے قرآن کو کتنا ہاتھوں پہ اٹھایا. لہذا اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ. اب بھی وقت ہے، جاگ جاؤ. اب بھی وقت ہے، اس خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ. وہ قرآن کی بے حرمتی کریں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، ہم اس کے بدلے میں اپنے گھر سے ایک حافظ قرآن کو نکالیں. وہ قرآن کی بے حرمتی کریں، ہم اپنے گھر سے ایک عالم قرآن کو نکالیں. وہ قرآن کی بے حرمتی کریں، ہم قرآن کی تلاوت کر کے ان کو بتائیں ارے قرآن مٹنے والا نہیں ہے، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. وما علیہ